بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم عمر والا بڑی عمر والے کو، اور چلنے والا شخص بیٹھے شخص کو، اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس سے تکالیف اٹھاتا ہو۔ اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میری بھلائی اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جان پہچان ہو یا نہ، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کون سا کام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور جس کو تو جانتا پہچانتا ہو اور جس کو نہ جانتا پہچانتا ہو، غرض سب مسلمانوں کو سلام کرنا۔ تکلیف یا مشکل کے وقت دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ روزے کی فضیلت اور عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، پس روزہ دار کو چاہیے کہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں، مثلا مذاق، جھوٹ، چیخنا چلانا اور شور و غل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا اور اپنی خواہش و شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے ہی لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے
جیسے کسی شخص نے ایک مکمل گھر بنایا اور بہت اچھا بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، تو لوگ اس گھر میں جانے لگے اور تعجب کرنے لگے کہ یہ اینٹ کی جگہ اگر خالی نہ ہوتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پلیز گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ بہت شکریہ۔